الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم شرائف والا قانون پڑھیں گے۔ اس قانون کا تعلق جمع اقصا کے ساتھ ہے۔ جمع اقصا کے علاوہ کسی اور صیغے میں یہ قانون نہیں لگے گا۔ قانون یہ ہے کہ الف جمع اقصا کے بعد اگر حرف علت واقع ہو جائے تو وہ حرف علت یا اصلی ہوگا یا زائد ہوگا۔ اگر اصلی ہو تو اس کو حمزہ سے تبدیل کریں گے بشرطے کہ الف جمع اقصا سے پہلے بھی حرف علت ہو، جیسے قوائل اصل میں قوابل تھا۔ اور اگر وہ الف جمع اقصا کے بعد واقع ہونے والا حرف علت زائد ہو تو اس کو بغیر کسی شرط کے ہر حال میں حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے، جیسے شرائف اصل میں شرائف تھا۔ یہ شرائف ہم نے بنایا شریفتن سے۔ تو جمع اقصا کا جو طریقہ ہے کہ پہلے اور دوسرے حرف کو فتح کی حرکت دیں گے، تو شین اور را کو ہم نے فتح کی حرکت دے دی، اس کے بعد تیسری جگہ الف جمع اقصا لگائیں گے، وہ ہم نے لگا دیا تو شرا ہو گیا۔ اب شریفتن، شریفتن سے شین اور را چلے گئے اور یا اور فا رہ گئے۔ تن تو ویسے بھی جمع اقصا میں ہٹ جاتا ہے بولتا، تو ہمارے پاس دو حروف بچ گئے۔ تو ضابطے کے مطابق پہلے حرف کو ہم نے کسرہ کی حرکت دینا ہے اور فا کا جو حرکت ہے وہ عامل کے مطابق ہوگا، تو یہ بن جائے گا شرائف۔ اب یہاں پر دیکھیں تو الف جمع اقصا کے بعد یا واقع ہوئی ہے جو کہ زائد ہے، فا عین لام کلمہ میں نہیں ہے، تو اس لیے اس حرف علت کو ہم نے حمزہ سے تبدیل کرنا ہے اور یہ واجب ہے، تو شرائف بن جائے گا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں قوابل کو، کہ یہ تو ہم نے بنایا ہے قائلتن سے، قائلتن سے، قائلتن اصل میں قاولتن ہے، وہ انشاءاللہ اجوف میں پھر پوری تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو جب ہم قاولتن سے جمع اقصا بنائیں گے تو قاف کو ہم نے زبر کی حرکت دینی ہے، اور پھر دوسری جگہ جو الف مدہ زائدہ ہے زوارب والے قانون کی وجہ سے ہم نے اس کو واو مفتوحہ سے تبدیل کرنا ہے، تو قوا ہو جائے گا۔ اور پھر تیسری جگہ ہم نے الف جمع اقصا لگانی ہے تو قوا ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس دو حروف بچتے ہیں، گولتا تو کاٹ دیں گے، اور دو حروف ہمارے پاس بچتے ہیں، ایک واو اور ایک لام۔ واو عین کلمہ میں ہے تو اس کو ہم کسرہ کی حرکت دے دیں گے، اور لام کو ہم ضمہ کی حرکت دے دیں گے، عامل کے مطابق اس کا حرکت ہوتا ہے چونکہ، تو قوابل بن جائے گا، قوابل۔ اب یہاں پر دیکھیں تو الف جمع اقصا کے بعد حرف علت واقع ہوا ہے اور وہ عین کلمہ میں ہے، حرف علت عین کلمہ میں ہے، حروف اصلی ہے، تو اس لیے ہم اس کو حمزہ سے تبدیل کریں گے، لیکن حمزہ سے تبدیل کرنے سے پہلے ہم الف جمع اقصا سے پہلے دیکھیں گے کہ حرف علت ہے یا نہیں، تو بالکل ہمارے پاس حرف علت ہے قوا، وہ الف سے پہلے بھی واو ہے اور الف کے بعد بھی واو ہے، تو الف کے بعد والا واو وہ چونکہ اصلی ہے، تو اس لیے ہم اس قانون کی بنا پر اس کو حمزہ سے تبدیل کریں گے تو قوائل بن جائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا قانون، ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔